یہاں شبیہ نکل رہی ہے ایک بچے کی. مجھے کہا گیا ہے ایک بچے کی آج شبیہ نکلے گی. اور میرے دوستو، ہمارے 12ویں امام نے کہا کہ جو اصغر کو تیر لگا تھا وہ صرف اصغر کے سینے میں نہیں لگا تھا، وہ آل محمد کے سینے میں لگا تھا. ہاں عزاداران حسین، ایک جملہ عرض کر دوں. ہاں، چھوٹا سا بچہ میرے دوستو، 16 رجب کو جناب اصغر کی آمد ہوئی تھی. 16 رجب کو حسین کے گھر میں اصغر آیا، جس کا نام عبداللہ بھی ہے. آپ کو بات سمجھاؤں کیونکہ مسا میں ہم جو پڑھتے ہیں السلام علیکہ ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے باپ تم پر سلام. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نوجوان مجھے جواب نہیں دے سکتا کہ جب جناب حسین کا باپ بیٹا عبداللہ ہے ہی نہیں تو پھر کیوں پڑھتے ہو کہ عبداللہ کے باپ. میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، جناب اصغر کا نام عبداللہ تھا اور اس عبداللہ کے نام پر زیارت ہو گئی. سلام ہو تم پر اے اصغر کے باپ. کہنا تو چاہیے تھا سلام تم پر اے اکبر کے باپ، نہ سلام ہو تم پر اے اصغر کے باپ، تم پر سلام ہو. عزاداران حسین، 16 رجب کو علی کو یہ بیٹا پیدا ہوا اور 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا. یعنی تقریباً 12 دن کا بچہ تھا جو حسین نے کربلا مدینہ چھوڑا تھا. نوجوانوں، مر نہ جائیں اگر تصور کریں. ارے شہزادہ 12 دن کا تھا جو 12 دن کا تھا جو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، اور دوسری محرم کو حسین کربلا میں پہنچے. یعنی یہ ایسا شہزادہ تھا جس کی پوری زندگی سفر میں گزر گئی. ہاں میرے دوستو، وہ تو رباب سے پوچھو، وہ تو حسین سے پوچھو، وہ تو سکینہ سے اور سغرا سے پوچھو. ہمیں کیا پتا چلے کہ اصغر کا مقام کیا ہے. عزاداران حسین، 12 دن کا شہزادہ تھا جو حسین نے مدینہ چھوڑا، دوسری محرم کو کربلا میں پہنچا. یہ ایسا شہزادہ تھا جس کی پوری زندگی سفر میں گزر گئی. عزاداران حسین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تاریخوں نے یہی بتایا تھا کہ جب شب عاشور ہوئی تو حسین نے معائنہ کیا. ہر خیمے کا معائنہ کر کے جب جناب رباب کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ بی بی ہے جو کہہ رہی ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت. میرے دوستو، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ حسین جیسا شہنشاہ، لیکن جناب رباب کے جب یہ الفاظ سنے ہائے میری قسمت تو روتا روتا خیمے کے دروازے پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر جناب رباب کو کہا رباب اپنی قسمت کو کیوں رو رہی ہو؟ رباب اپنی قسمت کو کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا اپنی قسمت کو اسی لیے رو رہی ہوں کہ کل زینب آنو محمد کی قربانی دے گی، ام فروا قاسم کی قربانی دے گی، ہاں لیلا اکبر کی قربانی دے گی. جب ہر بی بی اپنی قربانی دے گی، میرا تو اتنا چھوٹا بچہ ہے جو اٹھ بھی نہیں سکتا، ارے جو زمین پر چل بھی نہیں سکتا، قیامت میں آپ کے ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ عزادار یہ کہنا تھا کہ میں آپ کے ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی. حسین جیسا شہنشاہ کھڑا ہو گیا اور کہا رباب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، رباب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، کل کربلا کے میدان میں اگر اصغر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین کہہ کر نہ ماننا. بی بی کائنات میں تیرے بیٹے کے نام پر سبیلیں لگیں گی. کس کی سبیل؟ اصغر کی سبیل. کائنات میں تیرے بیٹے کے نام پر سبیلیں لگیں گی. ہاں داداران حسین، اسی بے چینی میں جناب رباب نے رات بسر کی.
صبح نمودار ہوئی، بی بی کو انتظار ہے کہ میری قربانی کی کب باری آتی ہے۔ یا ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں آواز آئی، حل من ناصری ینصرنا، ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا؟ میرے دوستو، اور تو اور جناب رباب نے جناب فضا کو بلایا، جاؤ اما فضا دروازے پر حسین کو کہو کہ یہ غریبت کے الفاظ نہ کہے، یہ غربت کے الفاظ سن کر میرا اصغر جھولے سے نیچے گر پڑا ہے۔ آؤ حسین آؤ، آؤ حسین، حسین آؤ میرے دوستو۔ حسین آیا، حسین آیا، دو ہستیاں ساتھ ہیں، ایک حسین ایک بی بی زینب، ایک حسین ایک بی بی زینب۔ رباب اصغر مجھے دو، جناب رباب نے اصغر حسین کو دیا۔ میرے دوستو حسین 2 قدم چلے، جناب رباب آگے آئے، مولا 2 منٹ کے لیے مجھے دو، مولا 2 منٹ کے لیے مجھے دو۔ کہا کیوں، تم قربانی نہیں دینا چاہتی؟ کہا مولا 2 منٹ کے لیے مجھے دو۔ جناب رباب اندر خیمے میں لے کر گئی، دونوں بہن بھائی خیمے کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ میرے ارے یہ بچہ رو رہا ہے، 2 برس کا بچہ رو رہا ہے۔ ارے اس سے سنا تو تمہیں رونا کس نے سکھایا؟ ارے تمہیں رونا کس نے سکھایا؟ عزاداران حسین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہاں 2 منٹ کے بعد جناب رباب باہر آئی۔ عجیب منظر تھا، اصغر تو وہی تھا، اصغر تو وہی تھا، لیکن جناب رباب نے کیا کیا تھا کہ نیا کرتا پہنایا تھا، نیا کرتا پہنایا تھا، نیا کرتا پہنایا تھا، آنکھوں میں سرما لگایا تھا، آنکھوں میں سرما لگایا تھا، بالوں میں کنگھی کی تھی، اور اپنا رومال لے کر شہزادے کے کمر میں باندھ دیا، کمر میں باندھ دیا۔ جا اصغر، اور تو سارے تلواریں لے کر گئے تھے، آپ سپاہی بن کر جائیں۔ رومال باندھا، رومال باندھا، حسین نے لیا، ہاں حجت اللہ کا بیٹا۔ میرے دوستو آگے حسین چلا اور حسین ایک لفظ کہا، ہاں رباب کچھ کہنا ہو تو اپنے بیٹے کو کہو، حجت اللہ کا بیٹا ہے، سمجھے گا تمہیں جواب دے گا۔ میرے دوستو جناب رباب نے ایک جملہ کہا، اصغر بیٹے، اصغر بیٹے، جب تو دادی کی گود میں جائے اور آپ سے دادی پوچھے کہ ماں نے نئے کپڑے پہنائے ہیں، ماں نے سرما لگایا ہے، ماں نے کنگھی دی ہے، ماں نے تمہیں نہلایا کیوں نہیں، تمہارا چہرہ کیوں نہیں دھویا، تو میری گلا نہ کرنا، کہنا دادی اماں بڑی مجبور تھی، 3 دن سے پانی نہیں تھا، 3 دن سے پانی نہیں تھا۔ ہاں اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب رباب نے دوسرا جملہ کہا، اصغر بیٹے، اصغر بیٹے، جب تیر لگے تو رونا نہیں، کیونکہ میں سید زادی نہیں ہوں، میں زہرا کی بہو ضرور ہوں لیکن میں سید زادی نہیں ہوں۔ اگر آپ روئیں گے تو دنیا کہے گی کہ یہ رباب کے دودھ کا اثر تھا، رونا نہیں، ہنس دینا۔ اور اصغر بیٹے میری تیسری وصیت یہ ہے کہ تمہارا دادا علی ساقی کوثر ہے، جب تمہیں لے کے جائے حوض کوثر پر اور تمہیں پانی پلائے تو ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر کہنا، دادا میں پانی نہیں پیوں گا، میرا بابا پیاسا ہے۔ اصغر بیٹے پانی نہیں پینا، کہنا دادا میری بہن سکینہ پیاسی ہے، میری پھوپھی اماں پیاسی ہے، میں تب تک پانی نہیں پیوں گا جب تک میری بہن پانی نہ پیے۔ ہاں حسین نے لیا، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ میرے دوستو میں نے تو یہی پڑھا کہ جب حسین سینے پر اصغر کو لے کر میدان جنگ میں آئے تو دشمن کے فوج نے سمجھا کہ حسین قرآن لے کر آ رہا ہے، حسین قرآن لے کر آ رہا ہے۔ اور میرے دوستو ہاں بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین آئے اور کہا میرا بیٹا بڑا پیاسا ہے،
ہے کوئی جو اس کو پانی پلائے؟ میرے نوجوانوں، ایک جملہ مجھے پھر یاد آ گیا. رسول اور اہل بیت رسول نے زندگی میں 4 سوال کیے لیکن امت نے پورے نہیں کیے. رسول نے قلم اور دوات مانگا، امت نے نہیں دیا تھا. زہرا نے صدق مانگا، امت نے نہیں دیا تھا. حسین نے کربلا میں اصغر کے لیے پانی مانگا تھا، کسی نے نہیں دیا تھا. اور شام میں زینب نے چادر مانگی تھی، کسی نے نہیں دی تھی. میرے دوستو، میرے بزرگوں، تاریخوں نے یہ بتایا، ہاں یہ صحیح روایت، بالکل صحیح روایت ہے کہ ہرملے کے ہاتھ میں جو تیر تھا وہ اصغر کے وزن سے کہیں زیادہ تھا، وہ اصغر کے وزن سے کہیں زیادہ تھا. لیکن قبلہ ایک بات بتاؤں، خود ہرملہ کہتا ہے کہ جب میں کمان میں تیر جوڑتا تھا اور ارادہ کرتا تھا کہ اصغر کو ماروں تو میں دیکھتا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک کالے برقعے والی بی بی رو رہی. ہرملہ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہرملہ، میں نے تمہیں کیا بگاڑا ہے؟ میں حسین کی ماں بطول ہوں. عزاداران حسین بار بار جب تیر گرنے لگا تو انس نے ہرملے کے آنکھوں پر ہاتھ دیا. ایک مرتبہ تیر نکلا، اصغر کے سینے میں لگا، اور مجھے اصغر کی قسم ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا جیسے ہی شہزادے کو تیر لگا الٹا ہو گیا. ہاں، ارے تیر کا وزن بھاری تھا، الٹا ہو گیا اور الٹا ہو کر بیٹھ گیا اور منہ کیا خیمے کی طرف، جس کا مقصد یہ تھا، اماں دیکھ میں ہنس رہا ہوں، میں رو نہیں رہا ہوں. اماں میں ہنس رہا ہوں، میں رو نہیں رہا ہوں. عزاداران حسین، عزاداران حسین، حسین اصغر کو لے کر آئے. ہم عاشور کے دن عمل کرتے ہیں 7 مرتبہ آگے 7 مرتبہ پیچھے. یہ حسین کا عمل ہے. جب اصغر کی لاش لے کر آئے تو جناب رباب کے خیمے کے دروازے پر 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے آئے کہ کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے. 7ویں مرتبہ حسین خیمے میں داخل ہوا، جناب رباب کی گود میں دیا. تاریخوں نے بتایا کہ 2 جملے جناب رباب نے کہے. پہلے جناب اصغر کو دیکھا، ہاں بیٹا یہاں ایسے بھی انسان ہے جو آپ جیسے ننھے منھے بچوں کو قتل کرتے ہیں. اور پھر حسین کے چہرے کو دیکھا حسین کا سر نیچے ہے. جناب رباب نے کہا میرا مولا سر کو نیچے کیوں کیا ہے؟ سر کو اوپر کرو، سر کو اوپر کرو. مولا میں ہاجرہ نہیں، میں بطول کی بہو ہوں. مولا میں ہاجرہ نہیں ہوں، میں بطول کی بہو ہوں. عزاداران حسین، ایک جملہ کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں جب حسین نے اصغر کی قبر بنائی، 11 محرم کو جب جناب رباب اصغر کی قبر پر آئی تو جناب حسین نے اصغر کی قبر ایسی بنائی تھی کہ درمیان میں اصغر کی قبر تھی، ایک طرف اکبر کی لاش، دوسری طرف قاسم کے ٹکڑے. تو جناب رباب نے کیا کیا کہ ایک ہاتھ اکبر کا اٹھا کر اصغر کی قبر پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کا اٹھا کر اصغر کی قبر پر رکھا، اور آہستہ آہستہ کہا اکبر بیٹے، قاسم بیٹے، چھوٹا بھیا کا خیال رکھنا. اکبر بیٹے، قاسم بیٹے، چھوٹے بھیا کا خیال رکھنا. جنگل ہے، کہیں ڈر نہ جائے.